اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اس لیے آپ کو لام پہ شد بھی نظر آ رہی ہے، یعنی اس کو ملا کر ہی پڑھا گیا ہے۔ ایک حرف عطف نظر آ رہا ہے، لہٰذا آیت کے دو حصے کر دیں گے۔ پہلا ہوگا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا، اور دوسرا ہوگا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ سے بات کرتے ہیں۔ پہلے سے پہلا لفظ لام ہے، لام جارہ ہے، لام تعلیل ہے، فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، اس لیے فعل مضارع آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، گویا لام کئی، لام تعلیل۔ علامت مضارع پیش والی ہے اور عین کلمہ زیر والا ہے، تو باب افعال سے آ گیا۔ نون زال اور را، انذرا ینذرو، انذارن خبردار کرنا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف۔ من اس میں موصول ہے، کانا فعل ناقص ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ حین واحد مذکر منصوب اور نکرہ، زندہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنائیں تو کچھ یوں بنے گا کہ لام جو ہے یہ لام تعلیل، ان پوشیدہ ہے اس کے بعد جو کہ ان مصدری ہے، اور ینذر من کان حیا جو ہے یہ صلۃ الموصول حرفی بن جائے گا ان مصدریہ کے لیے۔ ینذرا فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف جو پچھلی آیت میں تھا۔ من اس میں موصول ہے، صلۃ الموصول ہے اس کا کانا حین، اور کانا حین جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کانا فعل ناقص، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم، اور حین منصوب خبر کانا کی۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنا، صلۃ الموصول بن گیا من اسم موصول کے لیے، اور من اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً منصوب مفعول بھی بن گیا ینذرا فعل کے لیے، اور ینذرا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بن گیا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ جو ہے اپنے صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلاً مجرور ہوا لام تعلیل کے لیے، اور لام تعلیل جو ہے لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ایک محذوف فعل انزلہ کے لیے۔ انزلہ محذوف فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، یعنی مفہوم یہ بنے گا کہ اس نے نازل کیا، اس کو کس لیے نازل کیا؟ تاکہ وہ خبردار کرے اس کے ذریعے سے کس کو؟ جو زندہ ہو۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے زندوں کے لیے نازل کیا ہے، مردوں کے لیے نازل نہیں کیا۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ واو عاطفہ، یحق، یہ بھی فعل مضارع منصوب استعمال ہوا ہے، اس کا عطف جو ہے ینذرا فعل پر ہم کریں گے، تو ہا، قاف اور قاف حروف مادہ ہیں۔ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوا ہے، حقا کا یحقق، حقا یحق، حقاً جس کے معنی ہے کسی چیز یا بات کا کسی چیز یا بات کے مطابق اور موافق ہونا، فعل لازم ہے، اور بتا رہے ہیں کہ اس بنیادی مفہوم کے ساتھ پھر اسے مختلف معنی میں استعمال کرتے ہیں، مطلب ثابت ہونا یعنی کسی چیز کا دعوے کے مطابق ہونا، دوسرے معنی ہے سچ ہونا یعنی کسی دعوے کا چیز کے مطابق ہونا، اور تیسرے معنی ہے با مقصد ہونا یعنی کسی چیز کا اس کے مقصد کے مطابق ہونا، جبکہ چوتھا معنی ہے واجب اور لازم ہونا، جو چیز ثابت ہو، سچ ہو اور با مقصد ہو اسے لازم ہونا چاہیے، اور یہی حروف مادہ باب نصر ینصر سے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ حقا کا یحقق، حق کا یحق حقاً، معنی کسی چیز یا بات کو کسی چیز یا بات کے مطابق کرنا، لائق کرنا، یعنی ان معنی میں یہ متعدی ہوتا ہے اور پچھلے معنی میں یہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ باب ضربہ یضرب سے استعمال ہوا ہے۔ یحق کا فعل مضارع منصوب معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ القول جو ہے واحد ہے، مذکر ہے، مرفوع ہے اور معرفہ یعنی مصدر ہے، قول بات کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور الا جو ہے حرف جر ہے جس کے بعد مجرور جو ہے وہ الکافرین ہے، الکافر کی جمع ہے، الا کی وجہ سے مجرور ہے، مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ الفاظ کو جوڑ کر مکمل کریں تو یحق کا فعل ہے، القول فاعل ہے، علی الکافرین متعلق ہے یحق کے، اور فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر عطف ہو جائے گا ینذر من کان حیا والے جملے پر۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اس کو میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لام جو ہے تعلیل کے لیے ہے، ینذر مضارع منصوب بھی ان مضمرہ بعد اللام ہے، فاعل ہے ضمیر جو کہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، من اس میں موصول ہے، فی محل نصب مفعول بھی ہے، واو عاطفہ ہے، یحق مضارع منصوب معطوف علی ینذر ہے، اور علی الکافرین متعلق بھی یحق ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول ان ینذر جو ہے فی محل جر باللام متعلق بھی فعل محذوف تقدیرہ انزلہ، اور جملہ ینذر والا لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان المضمر کے لیے ہے، اور جملہ کانا حیا لا محل لا صلۃ الموصول من ہے، اور جملہ یحق القول لا محل لا معطوف علی جملہ ینذر ہے۔
تو ورکنگ میچ ہوگی الحمدللہ۔ اب دیکھتے ہیں جی اس آیت کا ترجمہ۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر بات ثابت ہو جائے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 70 بھی ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔